بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر عشق سفر اربعین 2026 کا آغاز ہو چکا ہے۔ نہ جانے کہاں سے دنیا بھر کے مومنین اور امام مظلوم کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی آباد ہیں وہاں سے کربلا معلیٰ کے لیے بڑی تعداد میں مومنین نے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی سلسلے کا آج کا یہ سفر یہ خاکسار سلیم امروی آپ سے مخاطب ہے اور انشاءاللہ تمام کوشش کرے گا کہ تمام زیارات میں آپ کو شریک رکھے۔ اس وقت ہم انڈیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہیں اور یہ عراق ایئر ویز پر دیکھ رہے ہیں آپ کہ جو لائن لگ رہی ہے یہ بورڈنگ کارڈ کے لیے، اور تمام مومنین ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ بہت سارے بازوؤں پر لبیک یا حسین جو نظر آ رہا ہے۔ یہ اعلان کر رہا ہے دل میں جو آواز ہے کہ مولا ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ تو یہ سلسلہ بہرحال اللہ کرے کہ یہ تمام مومنین ساتھ خیریت کے وہاں پہنچے اور اس سفر میں تمام لوگ پوری طرح سے عقیدت کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ اور یہ جو نجف اشرف سے کربلا معلیٰ تک کا جو سفر ہے وہ پیدل چل کر، یعنی اسے مشی بھی کہا جاتا ہے، وہ اس طرح سے یہ ادا کیا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ سفر میں جانا نصیب ہوا، یعنی اربعین کے موقع پر، اربعین امام حسین علیہ السلام کے موقع پر جانا ہوا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں سبھی کے لیے خصوصی طور سے۔ اس میں کچھ اہم لوگ ایسے بھی ہیں، ہمارے تنو صاحب دکھ رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ ہر سال جانے والے لوگوں میں ہیں اور ہمارے پرانے ساتھیوں جی ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں، پرویز بھائی، جاوید بھائی اور یہ سب ماشاءاللہ۔ تو اس میں کچھ لوگ پہلی بار جا رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ ہر سال میں کوشش وہیں سے نیت کر کے آتے ہیں کہ اگلے سال مولا۔ اور اس میں خاص طور سے سرپرستی ہماری رہتی ہے ناصر علی صاحب، اور کون نہیں جانتا ماشاءاللہ ناصر بھائی کی سرپرستی میں ایک کافی بڑی تعداد میں مومنین جاتے ہیں اور مولا کے دربار میں پھر اگلے سال کے لیے دعا کر کے آتے ہیں۔ نہیں، کئی سال سے یہ سلسلہ، یہ خدمت کا جو سلسلہ جاری ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی جو فلائٹ ہے، یہ تو کئی دن سے مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس میں بھی یعنی کہا جائے کہ بڑی تعداد میں یو پی سائڈ یعنی، اور یہ بہار اور یو پی، اور یعنی یو پی کے بھی خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں ہلور کے کافی لوگ ہیں اور پٹنہ سے تعلق رکھتے ہوئے کافی لوگ ہیں۔ تو ہر طرف سے یعنی جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں اس میں موجود ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حسن نیوٹن صاحب یہ بھی ہر سال جانے والوں میں ہیں ماشاءاللہ۔ امان صاحب ہیں، شمس الزما زیدی صاحب یہ بھی آج ہمارے ساتھ، یعنی ان کی شخصیت بھی ایک ایسی ہے کہ اس پر کافی دیر گفتگو ہو سکتی ہے لیکن یہ موقع نہیں ہے۔ لیکن ماشاءاللہ زیارت اربعین اور خصوصی طور سے سفر عشق میں آپ بھی اس وقت شامل ہیں۔ اور یہ حسن نیوٹن صاحب، ان کی تو خدمات بہت رہتی ہیں ماشاءاللہ، اور خاص طور سے نجف اور کربلا کے درمیان جو مشی کا ہے اس میں ماشاءاللہ پوری طرح سے یہ تمام ساتھی ہمارے مسلسل کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کا سلسلہ نہ رکے اور مولا اس سلسلے کو یقیناً جاری رکھے۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ سلسلہ جو یعنی پہلا یہ میں ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہا ہوں، اس میں میں بتا رہا تھا کہ یہ دہلی سے اندرا گاندھی ایئرپورٹ سے یہ سفر عشق یہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مومنین مختلف جگہوں کے، حسین اسلام یہاں ماشاءاللہ یہ دیکھیے، یہ بھی ماشاءاللہ ہر سال جانے والوں میں ہیں، عمران عباس، اور یہ پورا ایک گروپ کی شکل میں بھی ہیں، کچھ لوگ انفرادی طور پہ بھی جا رہے ہیں۔ تو سب کا مقصد یہی ہے کہ مولا لبیک یا حسین جو بازو پر بندھا ہوا امام دامن ہے وہی دل سے نکلی ہوئی آواز ہے اور وہی خواہش ہے کہ مولا اس زیارت میں ہمیں خاص طور سے یقیناً ہم یقین رکھتے ہیں کہ مولا سب کی زیارات کو قبول کریں گے اور یہ سفر یقیناً یادگار بننے والا ہے۔ تو ناظرین، میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ سلسلہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آگے بھی جاری رکھوں اور آپ سے کچھ لوگوں کی ملاقات بھی کراؤں۔ میں
शम्सु ज़मा ज़ैदी साहब, मैं आप माशाल्लाह सफ़र इश्क पर पहली बार जा रहे हैं, मुझे जैसे पता चला है। तो करबला इमाम ने आपको अपने चेलुम के मौके पर बुलाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। यकीनन इसको सिर्फ़ अश्क यानी नाम हुसैन सुनते ही आँखों में आ गए, इन आंसुओं को कोई बुलाने नहीं गया। यकीनन ये जो कैफियत होती है ये लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, ज़ुबान से अदा नहीं किया जा सकती। ये मैं महसूस भी कर रहा हूँ और ज़ैदी साहब को देख कर ये एहसास भी हो रहा है कि ज़ैदी साहब यही कहना चाह रहे हैं कि मैं इमाम के यानी रोज़े पर, और वो भी 40 के मौके पर खुश नसीब हैं आप यकीनन कि आपने को मौला ने। हम दुआ करते हैं कि मौला आपकी इस ज़ियारत को कबूल भी करे और ये सिलसिला यूँ ही चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आपसे इस वक्त हम सफ़र इश्क यानी ये ज़ियारत 40 2026 में जो हमारे साथ हैं लोग, ख़ास तौर से हम भाई से मुखातिब होते हैं कि आपका तो माशाल्लाह सिलसिला मौला के रोज़े पर जाने का रहता ही है। आपका इमाम दामन खुसूसी तौर से इधर कह रहा है कि ज़रा सा कैमरा इधर लाएँ, क्योंकि दिल से निकली हुई आवाज़ या अली मदद, एक मौला का सहारा हर वक्त हमारा बना रहता है। ये नाम ऐसा है मौला का ज़िक्र जो हमें हर शख्स को जो हाँ इंसानियत है उसे खींचता है। कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त 40 के मौके पर? बस हम तो गुनहगार आदमी है, लेकिन तो आप जैसे भाइयों की दुआ है जो मौला ने हमें नवाज रखा है, और उन्हीं के सदक़े में बस हमें बार बार जाना नसीब होता है। तो बस हमारे अमाल तो ऐसे नहीं है। तो आप जैसे भाइयों की दुआ आपके साथ माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं, ख़वातीन भी हैं, जेंट्स भी हैं। ये इनकिसारी ही बताती है कि ये इंसानियत कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ दर हुसैन पर मिलेगी। और इसी सफ़र में ये इंसानियत का एक बेहतरीन नमूना अगर देखना है तो हम इस सफ़र के में शामिल हों, और इन मौला के चाहने वालों में अगर हम शामिल होते हैं तो यकीनन हमें ये उसका, हम एक तरह से कहा जाए हिंदी में लफ्ज़ में बहुत अच्छा इस्तेमाल करना चाहूँगा, उसका आनंद भी ले सकेंगे। यानी ये इंसानियत एक लुत्फ़ देती है, एक मज़ा देती है, और ये इश्क़ हुसैन में ही मिलता है। बहरहाल इश्क़ हुसैन ये ऐसा है कि जिसने इसका मज़ा चख लिया वो ज़िंदगी के हर मज़े को ख़त्म। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। देखिए साहब, ये सिलसिला, ये ज़ायरीन जो इस वक्त हमारे साथ हैं, और मैं ख़ास तौर से उन सबको आपको दिखाता चल रहा हूँ। ये सफ़र आगाज़ हो रहा है। आज का ये पहला एपिसोड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से जो इराक़ एयरवेज़ की आज की फ़्लाइट है, उसमें जो हमारे साथ ये मौला के चाहने वाले जो ये सफ़र में शामिल हो रहे हैं, मैंने तकरीबन ये चाहा कि आपको सबका तकरीबन कुछ लोगों से तासुरात भी लिए और कुछ लोगों को मैंने आपको रूबरू किया कि ये लोग आज के इस सफ़र में 40 के इस सफ़र में शामिल रहेंगे। मैं इंशाअल्लाह आगे भी आपसे आपके रूबरू रहूँगा, और मैं ख़ुसूसी तौर से आज एक अहम शख्सियत के हुज़ूर पहुँचता हूँ। इनका पूरा खानवादा माशाअल्लाह जितना जिक्र किया है कम है। भाई कैसा महसूस कर रहे हैं इस बार? वैसे तो आप जाते ही रहते हैं और इस सफ़र है इसमें हमेशा रहा है आपका साथ। ये 2026 का जो ये सफ़र 40 ज़ियारत 40 है, कुछ कहना चाहेंगे हमारे मोमिनीन से? जी, मैं सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ, और सबकी तरफ से इंशाअल्लाह वहाँ हम खैर से पहुँचें। सबकी तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और उनके असहाब को, उनकी औलाद को, सबका सलाम इंशाअल्लाह हम लोग पेश करेंगे। और 40 जो है वो हर साल पूरी दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है। इस बार का 40 थोड़ा इसलिए अलग है क्योंकि इस बार हालात थोड़े अलग हैं, सारी दुनिया जानती है। लेकिन दुनिया को ये लगता था कि शायद ये चीज़ कम हो जाएगी, लेकिन जो हालात ख़राब हो रहे हैं, इमाम हुसैन की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो हक़ पे थे, और हम लोग ये जितना सफ़र यहाँ से जो हमारा घर से शुरू हुआ है और जब तक हम वापस नहीं आ जाएंगे, ये सफ़र हक़ है। तो हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये सिखाया है कि तुम्हें इस एक एक कदम पे सच के साथ रहना है, हक़ के साथ रहना है। यही हमारा पैगाम है। माशाअल्लाह, हमारे लिए दुआ कीजिएगा सब लोग कि हम लोग यकीनन आप भी दुआ में याद रखिएगा। बहुत उम्दा बात कही आपने, लेकिन हकीकत ये है कि हालांकि ये पता चला कि इस बार कुछ फ़्लाइट्स भी कम हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बेचैन हैं। वीज़ाएँ लग गई हैं, वीज़ा लग चुकी है, लेकिन सीट नहीं मिल पा रही है। तो ये तो इमाम हुसैन का जो ये ज़ियारत 40 है, ये तो मतलब ख़ुद ब खुद मोमिन खिंचा चला आता है। वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता कि कैसे भी हालात हों, कैसे भी कुछ भी दुश्वारियाँ हों। दुश्वारियाँ वगैरह कोई चीज़ नहीं मानी नहीं रखती। जब
کربلا والوں کا وہ تمام ظلم و ستم جو ان پر ہوئے ہیں وہ نظروں کے سامنے آتے ہیں، جو مجلس اعظم میں بیان کیے جاتے ہیں، تو وہ سن کر خود بخود مومن یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے اس کربلا معلیٰ کی زیارت کر سکیں۔ بہرحال اب آئیے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے آپ سے تھوڑا سا اجازت لیتے ہیں، کیونکہ اب ہم بورڈنگ کا کاؤنٹر تک تقریباً آ چکے ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میں حسین اسلام اس وقت میرے سامنے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ حسین اسلام تھوڑا سا تم تو ماشاءاللہ جاتے رہتے ہو اربعین کے موقع پر، کئی بار یہاں مشی کا موقع ملا، خدمت کرنے کا موقع ملا زائرین کا، تھوڑے احساسات اس وقت کے جو ہیں 2026 میں آپ اربعین میں جا رہے ہیں، تو کچھ کیا محسوس کر رہے ہیں ذرا سا بتائیے۔ بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں کربلا جانا سب سے زیادہ آسان ہے آج کے ٹائم۔ بہت اچھی بات ہے۔ جو پرانے زمانے میں لوگ ہاتھ کٹوا کے جاتے تھے اور سختیاں جھیل کے آتے تھے، ہمیں وہ سختیاں نہیں ہیں، بٹ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، آپ ارادہ کریں، عشق کا نام ہے سفر، آپ ارادہ کریں مولا آپ کو خود بلا لیتے ہیں۔ آج تو اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں، آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واقعی حقیقت یہ ہے۔ میں اس وقت کمال صاحب ذرا سا تھوڑا سا ایک منٹ سے اتنا بتاتے چلیں کہ آپ تو جاتے رہتے ہیں، کربلا معلیٰ میں جب یہ آپ کئی سال سے مسلسل جانا ہو رہا ہے تو کیا کچھ چینجز دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ چینجز تو یہ ہیں کہ ہم نے پہلی بار جب کربلا گئے تھے تو وہ تصور ہی نہیں تھا، پہلے ہمارے ذہن میں وہی کربلا تھی جو ہم مجالس وغیرہ میں سنتے ہیں، اور ہمارے عزیز اور ہمارے سرپرست بڑے بھائی ناصر بھائی نے اصرار کیا تو ہم نے کہا نہیں پروگرام بنایا جائے، تو اس بار آ کر دیکھا تو وہ بالکل دوسری کربلا تھی جو دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ سال میں جب موقع ملے ایک بار دو بار کربلا حاضری دی جائے، اور مولا سے دعا یہی رہتی ہے اور مولا قبول بھی کرتے ہیں بہرحال۔ تو ہمارے لیے اس سے بڑا فخر نہیں ہے کہ وہ جنت ہے، اور اس میں اتنی تبدیلیاں ہم نے دیکھی کہ اس وقت کا ایئرپورٹ نجف کا، اور اس کے بعد پھر اندر بھی یعنی ٹرانسپورٹیشن کا بھی، لیکن وہ سب دشواریاں نہیں تھیں بلکہ بڑا اچھا لگتا تھا کہ ہم اس میں بھی کافی فیسلٹیز ہو آج گئی ہیں۔ ہر طرح کی گاڑی، ہر طرح کا کھانا، ہر طرح کے 5 اسٹار ہوٹل، لگژری، ہر کچھ وہاں موجود ہے، تو وہ ایک الگ ہی دنیا ہے وہاں کی، اور وہاں کا جو رشتہ بنتا ہے دنیا کے لوگوں سے ملنے والوں سے، حسین والوں سے، تو اس میں اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان ایک بار بس نیت کر لے، باقی پھر مولا پر چھوڑے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر اس میں نیت کر لے، وہاں سے لے کر اور اس کی واپسی تک سفر کا ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو ہمارے لیے تو اس سے بڑا فخر ہی نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے۔ تو بہرحال آپ جاتے ہیں اور یہ جو ویزا اپلائی کر لیتے ہیں کربلا معلیٰ میں، ویزا کے لیے اپلیکیشن آپ دے دیتے ہیں اگلے سال کے لیے، ویزا کی کوئی پرابلم نہیں، یعنی بس کسی ویزا، کو اپلائی میری کرنا ہے، مقصد کسی یہی ہے کہ کو نیت جو ہے مولا کے یہاں کی وہ آپ کو پہلے ہی جا کر وہیں اپلیکیشن دے دی جاتی ہے، مولا بہرحال اپلیکیشن دے دیں تو اس کے بعد بس وہ پھر خود انتظام ہوتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ دیکھیے کیا بات ہے، کیا احساسات ہیں، کیا خیالات ہیں مومنین کے۔ دیکھیے یہ ہمارے درمیان ایک اور زائرہ موجود ہیں، کچھ آپ اس وقت سفر اربعین 2026 میں جا رہی ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا جانا ہی رہتا ہی ہے، تو اس سفر کے حوالے سے کچھ مختصر سے خیالات کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ بس مولا کا کرم ہے، ورنہ ہم گناہ گار کہاں اس لائق ہیں، بس مولا بلا لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور آپ کا ساتھ مل جاتا ہے۔ چلیں مولا سب کی زیارت کو قبول کریں، سب کی عبادت کو قبول کریں، سب کی خدمت کو قبول کریں، اور یہ سلسلہ یوں ہی بنا رہے، سلسلہ یوں ہی چلتا بھی رہے گا، ہمیں یقین بھی ہے۔ ناظرین، میں نہیں چاہتا کہ اب کچھ زیادہ لمبا یہ ایپیسوڈ کہا جائے، یعنی جو سیریز کا یہ جو پہلا آغاز ہو رہا ہے، یہ زیادہ لمبا میں نہیں چاہتا کہ یہ زیادہ لمبا ایپیسوڈ ہو جائے۔ میں ابھی سے آپ سے اب تھوڑا سا ودا لیتا ہوں، کیونکہ اب کچھ ہی لمحوں میں ہم لوگ ٹکٹ یہاں سے بورڈنگ کے بعد ہم امیگریشن کی طرف جائیں گے، اور پھر وہاں سے ہمیں اعلان ہو جائے گا کہ آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ لوگ اپنے چلیں جہاز میں بیٹھیں۔ تو بس دل بے چین ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم کربلا معلیٰ کی اس زمین پر پہنچ سکیں، اور تمام مومنین کے دل اسی کے لیے بے چین ہیں، خواہش مند ہیں، اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس زیارت ہمیں نصیب ہو۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے رکھے گا، تب تک کے لیے اس خاکسار سلیم امروہوی کو آپ اجازت دیجیے، آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے۔